الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا۔ میرے ایمانی بھائیوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کا بے حد اور بے انتہا فضل و کرم احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک میں یہ ارشاد ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وقولوا قولا سدیدا، اور جب تم بات کرو تو سچ بولو، صحیح بات کرو۔ آج دیکھا جائے تو میں ایک بہت اچھی بات کرنے جا رہا ہوں، میرے حساب سے تو بہت اچھی ہے، مگر ناظرین کو اگر اس سے کوئی تکلیف ہو تو وہ اپنی تکلیف کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستو، ہمارے یہاں کوئی آدمی مر جاتا ہے، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس دنیا سے چل بستا ہے، سب سے پہلے تو تمام مرحومین کے لیے ہم تمام حضرات مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے یہاں جب کوئی مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہے جن کو وائرل کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی کی گانے والی ویڈیو ہے، اس کو وائرل کر دیا گیا، اتنا وائرل کیا کہ اس کو لاکھوں لوگوں نے دیکھا، مگر آپ کو پتہ ہے اس کا کریڈٹ مردے تک کیا پہنچتا ہے؟ گناہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اس ظلم کو، مسلمانیت کو چاہیے کہ یہ ظلم ختم کرے اپنے اوپر سے۔ جیسے ہی کوئی آدمی مر گیا تو اس کا ایک فوٹو کھینچ کر اس پر گانا لگا کر فیس بک سٹوری، واٹس ایپ سٹیٹس، انسٹا سٹوری وغیرہ وغیرہ لگا کر اس کو گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ جب مر جائیں گے تو ہمارے پیچھے ہونے والے اعمال جو ہے، اگر وہ ہم نے صحیح نہیں کیا ہوگا تو سب سے پہلے اس کی سزا تو بھگتنی ہے۔ اور دوسری بات ہے، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا کریڈٹ کیسا جا رہا ہے؟ مثالی طور اگر کوئی اس کو احصال ثواب کر رہا ہے، یا اس کی کوئی ایسی بات ہے جس سے امت ہدایت میں آ سکے تو وہ بات وائرل کر دو، یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو دین کے ریلیٹڈ ہو، اسلام کے ریلیٹڈ ہو، جس سے اس کو تکلیف قبر میں نہ ہو۔ عزیز دوستو، ہماری مردوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے کہ ہم لوگ تو 100 فوٹوز اٹھا کر اس پہ 100 گانے اپلوڈ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی یہ خود کو احساس ہونا چاہیے اس بات کا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، مگر ہمیں خود کو بھی احساس نہیں ہے، اور مردے کو بھی قبر میں بھی عذاب سے نہیں چھڑوانے کی سوچ رہے، بلکہ اس کو اور عذاب میں لانے کی کوشش کر رہے، اس کو اور عذاب میں مبتلا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اگر ہم نے یہ کاروبار بند نہیں کیا، کل جب ہم مریں گے تو ہماری بھی اسی طریقے سے گانوں کے ساتھ سٹوریاں چڑھائی جائیں گی، اور ان سٹوریوں کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہمیں قبر میں بہت زیادہ تکلیف ہوگی۔ جب کوئی آدمی فیس بک سٹوری پر گانا لگاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایک بات تو یہ ہے کہ آدمی خود گانا سن رہا ہے تو وہ تو خود کو گناہ ہے، وہ تو خود کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ کوئی آدمی گناہ کو شیئر کر رہا ہے اور اس کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ عزیز دوستو، اس کا تو دوجا گناہ ہے، 2 گنا زیادہ بڑا گناہ ہے اس سے۔ یہ کہ ایک تو آدمی خود برائی کرے پھر دوسروں کو شیئر کر کے ان سے کروائے، ایک تو آدمی خود گانا سنے پھر سٹوری لگا کر 100 آدمیوں کو وہ گانا سنائے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ ان آدمیوں نے جنہوں نے گانا سنا، اس کا گناہ بھی آدھا اس کو دیا جاتا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے نے قتل کیا، تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا میں جب تک کائنات کا نظام چلتا رہے گا، اللہ تعالیٰ جب تک دنیا چلائیں گے، تب تک جتنے بھی قاتل آئیں گے، آدھا گناہ اس قاتل کو بھی ملے گا، قتل کرنے والے کو بھی ملے گا، اور اس کا تھوڑا سا گناہ حضرت آدم کے بیٹے کو بھی ملے گا، کیونکہ قتل کے گناہ کی شروعات جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے سے ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کی وجہ سے چرس کی بیماریاں دنیا کے اندر پھیلی ہے، جب تک یہ چرس چلے گا تب تک ان کے نام اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے۔ اسی طریقے سے جس نے شراب کی بیماری کو عام کیا، عزیز دوستو، جب تک لوگ شراب پئیں گے تب تک اس آدمی کو جس نے عام کیا ہے، جس نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا، اس کو گناہ ہو جائے گا۔
اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی اسی طریقے سے کوئی نیا کام وجود میں لاتا ہے، کوئی گناہ وجود میں لاتا ہے، بدعت لاتا ہے، ضلالت گمراہی کے راستے پر جاتا ہے، اس کو دیکھ کر جتنے لوگ غلط راستہ اختیار کر رہے ہیں، اس کا گناہ اس آدمی کو بھی ہے جس نے اس گناہ والے کام کی شروعات کی تھی۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے۔ جب یہاں کوئی مر جاتا ہے، مرنے کے بعد ہم اس کو اگر قرآن کی آیت لگا دے تو اس سے کیا ہوگا، 10 آدمی اس قرآن کی آیت کو سنیں گے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کی وجہ سے سنا نا، اس کی سٹوری دیکھ رہے تھے، وہیں سے قرآن کی آیت کو سنا، وہیں سے نعت پاک سنی، وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنی، وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا۔ قسم اللہ کی ہمیں بھی ثواب ہے اور اس مردے کو بھی ثواب پہنچے گا۔ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے نہ مردے کو فائدہ ہے نہ ہمیں فائدہ، ہمیں بھی نقصان، اس کو بھی نقصان۔ اس لیے اپنے مردوں کو قبر میں سکون سے رہنے نہیں دیتے ہم، اس وجہ سے کہ ہم ان کے سٹوریز لگا کر گانے شیئر کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی جب مر جاتا ہے وہ بیچارہ کوئی کام، اس کا کوئی ویڈیو اپنے فون میں ہوتا ہے، جب ہم اس کو نکالتے اس کو شیئر کرتے ہیں۔ اس کو شیئر کرتے کرتے ہم نہیں سوچتے یہ غلط ویڈیو تو نہیں ہے، کیا یہ صحیح کام کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، کیا اس سے ہماری امت کو ہدایت مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی ہے، کیا اس سے کہیں ہماری قوم گناہ کے اندر مبتلا تو نہیں ہو رہی، یہ نہیں سوچ رہے، بس اس کو شیئر کر دو، فوراً اس کو شیئر کر دو۔ 20 آدمیوں نے شیئر کیا، 40 تک پہنچ گیا، 40 شیئر کریں گے تو 80 تک پہنچے، 80 شیئر کریں گے تو 200 آدمی اس کو دیکھ جائے گا۔ قسم اللہ کی ان 200 آدمی جن کو ہم گانا سنا رہے ہیں اپنی سٹوری کی وجہ سے، اپنی سٹیٹس کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے ہم گانے سنا رہے، کسی بھی مادھیم چینل سے ہم گانا سنا رہے ہیں یا کوئی ایسا کام سنا رہے ہیں جو شریعت کے قانون کے دائرے کے باہر ہے، جس سے گناہ ملتا ہے اور ہمیں پتہ بھی ہے اس سے گناہ ملے گا، اس کے باوجود ہم اس سے باز نہیں آ رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کل پوچھ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پھر وہاں پر آنا ہے، جب ان کا چہرہ بھی سامنے ہوگا، اس وقت اگر بےعزتی ہو جائے اس سے بیٹر ہے دنیا کے اندر بےعزتی کھا کر برداشت کر لو۔ بس تھوڑی دیر اگر نہیں لگائیں گے ہم سٹیٹس تو کون مار رہا، اگر ہم مردے کا فوٹو نہیں اٹھا رہے کون مار رہا، کون ہمیں زبردستی کہہ رہا ہے موبائل نکال کے فوٹو اٹھاؤ، نہیں کہہ رہا ہے نا کوئی۔ اگر نہیں اٹھا بھی رہے چلو ٹھیک ہے اٹھا لو، اگر اٹھا بھی رہے اس کے بعد اس کو ایسے شیئر کرو جس سے لوگوں کو عبرت مل سکے، ایسے مت کرو جس سے اور لوگ بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، وہ مردہ گناہوں کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قسم اللہ کی یہ ایک عبرتناک بات ہے، شرمناک بات ہے، مسلمانیت کے لیے تو یہ شرم کی بات ہے۔ ہمیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب ہم کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ قسم اللہ کی ہمیں احساس بھی لانا چاہیے، ہمیں اپنے دل کو جھنجھوڑنا چاہیے، اپنی آنکھوں کو جھنجھوڑنا چاہیے، اپنی زبان کو جھنجھوڑنا چاہیے۔ بھائی تو غلط کام نہیں کرے گی، تو دنیا تک جو پیغام پہنچائے گی وہ حق کا پیغام ہوگا۔ میں نے آیت کریمہ میں پہلے ہی پڑھا تھا، جب تم بات کرو تو سچ بولو، جھوٹ مت بولو۔ مومنین کی صفت ہے وہ جو سچ بولتے ہیں۔ ہم تک نام کے مسلمان رہ گئے، کام ہمارے یہودیوں اور نصرانیوں سے بدتر ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اپنے بارے میں، اپنی نسلوں کے بارے میں۔ جس کا باپ جھوٹا اس کا بیٹا جھوٹا بنے گا، آگے نسلیں پھیلیں گی اس کی۔ جس کا باپ شرابی، تو کہیں مرتبہ شرابی باپ کا بیٹا ایسا خطرناک مطلب پورے کائنات کو بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ کئی مرتبہ شرابی کا بیٹا شرابی ہی نکلتا ہے کیونکہ اس کی تربیت ویسی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم گناہوں کا راستہ خود بھی چھوڑیں اور دوسروں کو بھی چھوڑنے کی ترکیب دے، ایسا بننے کی دنیا میں کوشش کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر کسی آدمی کے بارے میں پوچھنا ہے، اور جب پوچھ ہوگی اس وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا تو نے کیوں نہیں کہا، تو اپنے کام میں بزی تھا، نہیں، تو نے دین کا کام بھی کرنا ہے، اپنا کام بھی کرنا ہے، تو نے دین کو نقصان نہیں پہنچانا ہے اپنے کام کی وجہ سے۔ تیرے کام کو اگر دین کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچ رہا ہے تو اپنے کام کی وجہ سے دین کو کیوں نقصان پہنچا رہا ہے؟ اسی لیے یہ دین کو نقصان پہنچانا، یہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا، تکلیف پہنچانا، یہ ڈائریکٹ خدا کو تکلیف پہنچانا ہے۔ جو خدا کو تکلیف پہنچائے اسے اللہ تعالیٰ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے کوشش کرے اس بات کی کہ ہم گناہوں کو پھیلانے کا سبب نہیں بنیں گے، ہم نیکیوں کو پھیلانے کا سبب بنیں گے۔ جب بھی ہمارے چینل سے کوئی بھی
اشتہار نشر ہوگا، کوئی بھی چیز نشر ہوگی، کوئی بھی چیز شیئر ہوگی تو ہر ہمیشہ ثواب کی ہوگی، ہر ہمیشہ اپنے دین کے ریلیٹڈ ہوگی، نہ کہ اور چیزوں کے۔ ہمارا کام گانے سننا نہیں ہے، ہمارا کام ڈی جے بجانا نہیں ہے، ہمارا کام یہ نہیں ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں میں زندگی گزرے، اللہ کی نافرمانی کرے۔ ہمیں تو کل حساب دینا ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کا۔ ہمیں اس حساب کے اس منظر کو سامنے لا کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔